اب آپ نے شام غریبہ کی مثال دی. میں اپنی بہن بیٹی اپنی خاتون کو کیوں شام غریبہ میں بھیجوں گا اگر مجھے یہ احساس ہوگا کہ ہاں مرد بھی ہو سکتے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ مرد وہاں بیٹھے ہیں اور خواتین وہاں بیٹھی ہیں, تب جا کے چراغ گل ہو رہا ہے. اسی طرح جلوس اعضاء میں خواتین ہیں اور مرد ہیں, تب جا کے میں ان کو بھیجوں گا. کیا میں ذہنی طور سے مطمئن ہوں گا؟ سب سے پہلے بات تو کہ جو جلوس اعضاء ہم نکالا کرتے ہیں وہ دن کے وقت میں دن دہاڑے نکلا کرتے ہیں سب سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی خواتین کو جلوس اعضاء میں بھیجنے سے اعتراض ہے یا پریشانی ہے یا آپ اس کو معیوب بات سمجھتے ہیں تو پھر حج میں کیا کریں گے؟ دیکھیے فقہ کی اصطلاح میں ادلہ اربعہ میں یا دیگر اصولیات میں اگر کسی شے کی حرمت ثابت نہ ہو پائے تو خود بخود اس کے جواز کی راہیں نکل جاتی ہیں. اگر خواتین یا مرد کا ایک محفل میں شریک ہونا اور یہ محفل یقیناً دینی ہونی چاہیے یا اس کا مذہب سے کوئی تعلق ہونا چاہیے, اگر ان کا شراکت ایک ساتھ باہمی شراکت کرنا گناہ ہوتا, حرام ہوتا, تو حج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اللہ نے مناسک حج کتنے مشکل ہیں, ہے نا. مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیشہ نہ دیکھیں, ذرا سی بات پہ کفارہ ہے, آپ کو بکرا ذبح کرنا پڑ جاتا ہے. جب اللہ نے اتنا اہتمام فرما دیا تو اگر مرد و خواتین مرد و زن کا ایک اجتماع میں ساتھ شریک ہونا اتنا باعث عیب ہوتا, اتنی اس میں پریشانی ہوتی, تو اللہ کہتا کہ مرد کو الگ رکھو, عورتوں کو الگ رکھو. اور جہاں اتنے سارے انتظامات ہو رہے, کیا مسئلہ تھا کہ خواتین کا ایریا الگ سے بنا دیتے طواف کے لیے, مردوں کا انتظام الگ سے کر دیتے؟ نہیں تھا نا مسئلہ. تو جب آپ کو وہاں مسئلہ نہیں ہے تو جلوس سے کیا مسئلہ ہے؟ اب جو علماء, اب چونکہ آپ نے یہ جو بات کی وہ عوام کی بات نہیں ہے, یہ بات علماء کرام بھی کرتے ہیں, لیکن بیشتر اوقات یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ علماء کے درمیان خود اتفاق رائے نہیں ہوتا, خود اختلافات, حسد, جتنا بلکہ علماء میں اختلافات ہوتے ہیں نا اتنے امت میں بھی اختلافات نہیں ہوں گے, اتنے عوام میں اختلافات نہیں ہوں گے. تو جو علماء اس حوالے سے کہتے ہیں کہ خواتین کو کیا ضرورت ہے نکلنے کی, تو سب سے پہلے مناسک حج سے جواب دوں گی اور پھر آؤں گی میں اپنے مدعے کی جانب. خدا کی قسم اگر خدا چاہتا ہے نا کہ مناسک حج ادا ہوں تو وہ چاہتا ہے کوئی ابراہیم بھی بنے, کوئی قربانی دے, کوئی اسماعیل بھی بنے, تو وہ چاہتا ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان کوئی حاجرہ جیسا بھی ہو جو دوڑتا ہوا نظر آئے. خدا کو امثال چاہیے, خدا چاہتا ہے, خدا نے ایک ڈیوائن سٹوری کریٹ کر دی ہے, وہ یہ مناظر کو زندہ کرنا چاہتے ہیں, وہ چاہتا ہے یہ ہمیشہ قائم رہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, مجھے آپ کا ایک سوال بہت پسند آیا ہے یا پسند آتا ہے, اکثر سنتی ہوں میں, آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ خواتین نبی کیوں نہیں ہوتی؟ جی, نبیہ کیوں نہیں ہوتی, ولیہ کیوں نہیں ہوتی, یا ولایت بہرحال اس کو چھوڑ دیجیے, نبوت خواتین کو کیوں نہیں ملتی؟ تو دیکھیے ہر منصب کی ایک ریکوائرمنٹ, ایک تقاضا ہوتا ہے. نبوت کا تقاضا کیا ہے؟ نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ مثلا تبلیغ دین کی جائے, پتھر بھی کھانے پڑیں گے, رات دن باہر بھی نکلنا پڑے گا, لوگوں کے گھر جا کر لوگوں کو پیغام امن, پیغام خدا بھی دینا پڑے گا, مرد و زن سب سے مل کر گفتگو کرنی پڑے گی. یہ تقاضا ہے نبوت کا. خاتون ہونے کا کچھ اور تقاضا ہے. خاتون ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ ایک خاتون ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ باحجاب ہو, ظاہر رات میں پروٹیکشن کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتی, ہر مرد و زن سے تبلیغ کے لیے بات نہیں کر سکتی. مثلا ایک ٹیچر ہونے کا تقاضا اور ہے, ڈاکٹر ہونے کا تقاضا اور ہے. تو جب ان کے تقاضوں میں اور ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں اختلافات ہے نا, ٹھیک ہے, سمجھ جاؤ میری بات. جب جو نبوت چاہتی ہے وہ عورت کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہے وہ موجود نہیں ہے, دونوں کی ریکوائرمنٹس نہیں ملی, تو یہ وجہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتی. لیکن مجھے بتائیے بغیر حاجرہ کے کوئی اسماعیل بن جائے گا؟